قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور ان میں 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، یہی دین قیم یعنی بالکل سیدھا دین ہے، سچا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سال کے 12 مہینوں کا انتخاب، اس کا تقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان 4 مہینوں میں، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی ہے، جس میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی مسلمان بہت سارے غیر شرعی غیر مشروع اعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ مہینے کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم اور حرمت کی وجہ یہی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، اور عرب کے لوگ اس مہینے میں عام طور پر لڑائی اور جدال سے گریز کیا کرتے تھے۔ بعض ماہ مبارک ایسے ہیں جن کی خاص فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور بعض کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ لیکن رجب کا مہینہ ایسا ہے جس کی کوئی امتیازی فضیلت کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ مہینہ ماہ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رجب کے علاوہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو متواتر 3 مہینے آتے ہیں۔ مسلمان اس ماہ رجب میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جو بدعات کے دائرے میں آتے ہیں، اور بدعات کے لیے شریعت میں، دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین میں جو کام بھی ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ لیکن آج امت ان بدعات کی وجہ سے اس کی مضبوطی کے ساتھ اہتمام کرتی ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فرائض اور نوافل کا، سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کہ وہ بدعاتوں کا، رسومات کا، خرافات کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو ہدایت اور توفیق دے قرآن و حدیث سمجھنے کی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو من گھڑت ضعیف موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ماہ رجب کے جمعرات کی فضیلت، جمعہ اور ہفتے کے 3 روزوں کی فضیلت، اور اسی طرح مغرب سے عشاء تک مخصوص انداز میں 12 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت، اور رجب کے پہلے جمعے کی شب کو صلاۃ الرغائب پڑھنے کی فضیلت، اور کثرت سے نفل روزے رکھنے کی فضیلت، یہ تمام چیزیں جو روایتیں ہیں یہ موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں، اس کا امت آج اہتمام کرتی ہے، جبکہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس ماہ رجب میں 22 رجب کو کنڈوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ 22 رجب کو کچھ میٹھے بنائے جاتے ہیں، کنڈوں کی رسم ادا کی جاتی ہے، جبکہ یہ رسم اور یہ طریقہ بھی
اہل السنہ والجماعت کا نہیں ہے، اور اس تاریخ کو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو اہل تشیع چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے 22 رجب کو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی سنی مسلمان بھی یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 27 رجب کی شب کو بھی شب معراج کی وجہ سے کچھ خصوصی عبادتیں کی جاتی ہے، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، معراج کا واقعہ جو پیش آیا اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، لیکن معراج کی رات جاگ کر مخصوص عبادتیں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ذکر ملتا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ لیکن شب معراج کا اہتمام کرنا اور اس رات کو جاگنا، اس رات کو پکوان پکوانا اور مخصوص عبادتیں کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ ان تمام بدعات سے، رسومات سے، خرافات سے امت کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان جب اللہ کے کلام قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نجات پائیں گے، اور اگر صحیح دین کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر رسومات، خرافات، بدعات کو اپنائیں گے اور اسی کو دین سمجھیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پھٹکار ہوگی۔ بدعت اختیار کرنے والے کو، بدعت پر چلنے والوں کے لیے دین و شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ بدعت کا انجام، بدعتوں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، تمام مرد و خواتین کو ہر قسم کے خرافات، رسومات سے، بدعات سے محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔